السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے تاریخ وفیات سلسلہ نمبر 5۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں الحمدللہ تاریخ وفیات اس موضوع کے بہانے بعض عظیم شخصیات کی زندگی کے کچھ مختصر پہلو بھی ہمارے سامنے آ جا رہے ہیں، اس لیے ان پہلوؤں کو بھی آپ نوٹ کیجئے اور ان معلومات کو بھی آپ قلم بند کرنے کی کوشش کیجئے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے چند مشہور صحابیات اور ان کی تاریخ وفیات آپ کی خدمت میں ہم نے رکھا، اور آج کے اس درس میں چند مشہور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے متعلق بعض کتب احادیث، کتب تاریخ میں کہیں نہ کہیں لوگ نقل کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں، تو ایسے بعض صحابہ کے سلسلے میں چند باتیں معلوم کرتے ہیں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، جن کا نام سدی بن عجلان ہے، صاد دال یا سدی بن عجلان، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، سن 80 پر 6 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ راوی حدیث ہیں، بعض احادیث آپ نے روایت کی۔ اس کے بعد صحابی ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، خالد ابن زید، جو اصل آپ کا نام ہے خالد ابن زید، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی کے میزبان تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، ہر کوئی آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہ رہا تھا، تو اونٹنی جس گھر کے یہاں پر بیٹھے تو وہاں پر اللہ کے نبی جو ہے یعنی مہمان بننے والے تھے، تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے میزبان بنے۔ تو آپ کی وفات ہوتی ہے 50 پر 2 ہجری میں۔ ایک اور صحابی ہیں ابو بکرہ، ایک ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکرہ ہیں، آخر میں چھوٹی تا لکھنا، ابو بکر لکھ کر چھوٹی تا لکھنا، ابو بکرہ۔ اصل نام ان کا نفیع بن الحارث، نون فا یا عین، نفیع بن الحارث الثقفی، ابو بکرہ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ عنہ، سن 50 پر 1 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بعض احادیث کو روایت کی، روات حدیث میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ایک اور صحابی ہیں ابو جندل، اصل نام ہے عاص بن سہیل، آپ کا نام ہے، ابو جندل رضی اللہ عنہ۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ابتدائی دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور سہیل جو آپ کے والد ہیں حالت کفر میں کافی اپنے بیٹے کو تکلیف دیتے ہیں، بہت برداشت کیا آپ نے اور بہت ساری آزمائشیں گھر والوں کی طرف سے آپ کو آئیں۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو سن 18 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ جس سال حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وفات پاتے ہیں تو اسی سال آپ کی وفات ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی ہیں ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ، نام آپ نے سنا ہوگا حدیث پڑھتے ہوئے، ابو حمید الساعدی، اصل نام ہے آپ کا المنذر بن سعد، راوی حدیث ہیں، بعض احادیث آپ نے روایت کی، اور فقہاء صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، فقیہ صحابی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے آپ۔ سن 60 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے، ابو حمید الساعدی۔ ایک اور صحابی ہیں ابو دجانہ، اصل آپ کا نام ہے سماک ابن خرشہ، سین میم الف کاف، سماک بن خرشہ یا خرشہ رضی اللہ عنہ، خاراشین تا خرشہ، سماک ابن خرشہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ بڑے زبردست سپہ سالار تھے، جنگ بدر اور جنگ احد میں آپ کی نمایاں کارکردگیاں تھیں، اور جنگ احد میں اللہ کے نبی نے جب ایک تلوار کو نکال کے پوچھا، جب حالات بڑے سنگین تھے دوسرے مرحلے میں کہ مجھ سے تلوار کون لے گا اور اس کا حق کون ادا کرے گا، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں جنگ احد میں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اس تلوار کو میں لوں گا اور اس کا حق میں ادا کروں گا۔
تو ایسے بڑے عظیم صحابی ہیں سپہ سالار، سن 12 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ سن 12 ہجری میں ابو دجانہ سماک ابن خرش رضی اللہ عنہ وفات پاتے ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء الانصاری، جن کا اصل نام عویمر تھا، عویمر، عین واو یا میم را، عویمر، ابو الدرداء الانصاری عویمر رضی اللہ عنہ۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یعنی راوی حدیث ہیں، تقریباً 170 پر 9 احادیث کو آپ نے روایت کی، اور قرآن مجید کو سبحان اللہ کافی اہتمام سے آپ جو ہے یاد کرتے تھے اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ جیسے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا زبردست کردار ہے قرآن کو جمع کرنے میں، ویسے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا بھی ایک مقام ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات میں زبردست اختلاف ہے، بعض نے 30 پر 1 کہا، 30 پر 3 کہا، 30 پر 9 کہا، بعض جو ہے یعنی علماء نے اس کو راجح قرار دیا۔ 30 پر 8 ہجری میں آپ وفات پاتے ہیں، اسی کو بنیاد بنا لیجیے آپ، 30 پر 8 ہجری میں آپ وفات پاتے ہیں، ابو الدرداء الانصاری رضی اللہ عنہ۔ ایک اور صحابی ہے، مشہور صحابی جن کے بارے میں آپ جانتی ہیں، ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام جندب ابن جنادہ، ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ، ابتدائی دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، 5ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں۔ 280 پر 1 احادیث روایت کرتے ہیں۔ سن 30 پر 2 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے، مقام ربضہ میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ بڑے عظیم صحابی ہیں، پرہیزگار و عبادت گزار صحابی ہیں ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ۔ ایک اور صحابی ہیں ابو زمعہ عبید بن ارقم، ابو زمعہ، زا میم عین چھوٹی تھا، ابو زمعہ عبید بن ارقم رضی اللہ عنہ۔ ان کی یہ خصوصیت ہے، یہ بھی بڑے جو ہے عظیم سپہ سالار تھے، اور افریقہ کے بعض ممالک میں انہوں نے اپنی جو ہے کارکردگی پیش کی، اور دعوت دین کو انہوں نے افریقہ کے بعض علاقوں میں عام کیا۔ اموی حکومت میں افریقہ کے علاقوں میں داعی کی حیثیت سے آپ گئے، اور سن 30 پر 4 ہجری میں ابو زمعہ عبید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں ابو سعید الخدری، جن کے بارے میں آپ نے سنا ہے کلاس میں، سعد ابن مالک ابن سنان، آپ کا اصل نام سعد ابن مالک ابن سنان، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، جو زیادہ احادیث روایت کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 1170 احادیث آپ نے روایت کی۔ 70 پر 4 ہجری میں آپ وفات پاتے ہیں، 70 پر 4 ہجری میں آپ وفات پاتے ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں ابو سفیان، آپ کا اصل نام صخر بن حرب ہے۔ ابتدائی دور میں کافی اسلام کے مخالف تھے، بعد میں اللہ نے آپ کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا اور اسلام کے زبردست سپہ سالار بنے۔ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جو فاؤنڈر ہیں ابو امیہ کے، تو بنو امیہ کے جو فاؤنڈر ہیں، بنو امیہ کے، تو دراصل آپ ہی کے بیٹے ہیں جو کاتبین وحی میں سے تھے۔ ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ سن 30 پر 1 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر، جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی، عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی رضی اللہ عنہ، سن 4 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد اللہ کے نبی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ بڑے عظیم صحابی ہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ ایک اور صحابی ہیں ابو سنان ابن محصن، میم ہا صاد نون، ابو سنان ابن محصن رضی اللہ عنہ۔ یہ دراصل عکاشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اور عکاشہ رضی اللہ عنہ آپ جانتی ہیں، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا کہ بغیر حساب و کتاب کے کل قیامت کے دن جو 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے ایک عکاشہ بھی ہوں گے، عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ۔ انہی کے بھائی ہیں ابو سنان بن محصن رضی اللہ عنہ۔ یہ سپہ سالار تھے، 3 جنگوں میں شریک ہوئے، بدر میں، احد میں اور خندق میں، اور خندق کے بعد وفات پا گئے۔ بدر، احد اور خندق میں شریک ہوئے ابو سنان رضی اللہ عنہ، اور سن 5 ہجری میں وفات پا گئے۔
آپ کے جو بھائی ہیں عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ، جو بڑے عظیم صحابی ہیں، جو بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، وہ سن 11 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اب وفات پاتے ہیں عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ، اور ابو سینان بن محصن سن 5 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام زید بن سہل ہے۔ زید بن سہل اصل آپ کا نام ہے۔ دراصل آپ معلوم ہونا چاہیے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام سلیم بنت ملحان تھی۔ ام سلیم بنت ملحان جو حضرت انس کی والدہ تھیں، دراصل ام سلیم کے 2 شوہر تھے، ایک مالک ابن النور جن سے انس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، ایک اور شوہر تھے یہی ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ، جو مالک ابن النضر کی وفات کے بعد تو ام سلیم رضی اللہ عنہا کے دوسرے شوہر ہیں ابو طلحہ زید بن سہل الانصاری رضی اللہ عنہ۔ 20 سے زائد احادیث آپ رضی اللہ عنہ نے روایت کی۔ سن 30 پر 4 ہجری میں آپ وفات پاتے ہیں ابو طلحہ زید بن سہل الانصاری رضی اللہ عنہ۔ ایک اور صحابی ہیں ابو العاص بن الربیع رضی اللہ عنہ۔ جانتی ہیں آپ، یہ اللہ کے نبی کے داماد تھے، سب سے پہلے داماد تھے اللہ کے نبی کے، پہلے داماد تھے جو زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے، اور اصل آپ کا نام قاسم تھا، قاسم بن الربیع، لیکن معروف تھے ابو العاص سے۔ سن 12 ہجری میں آپ وفات پاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1 سال کے بعد آپ وفات پاتے ہیں۔ ابو العاص بن الربیع رضی اللہ عنہ، قاسم بن الربیع داماد رسول، 12 ہجری۔ ایک اور صحابی ہیں ابو قحافہ، قاف حا الف فا تا، ابو قحافہ۔ یہ دراصل ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد محترم تھے۔ آپ کا نام عثمان بن عامر القرشی تھا، عثمان بن عامر القرشی تھا آپ کا نام، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ۔ اور آپ کی بیوی جن سے حضرت ابو بکر پیدا ہوتے ہیں وہ سلمہ بنت صخر ہیں، سلمہ بنت صخر رضی اللہ عنہ، یہ بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ابو قحافہ عثمان بن عامر القرشی رضی اللہ عنہ یہ بھی مسلمان ہیں۔ بڑی عمر پائی آپ کے والد نے، 90 پر 7 سال کی عمر پائی آپ نے، سن 14 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں ابو کبشہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، قبیلہ دوس سے آپ کا تعلق تھا، بڑے عظیم سپہ سالار تھے، بڑے عظیم سپہ سالار تھے، تقریباً جنگوں میں آپ شریک ہوئے۔ سن 13 ہجری میں آپ وفات پاتے ہیں، اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس دن خلافت سنبھالتے ہیں تو خلافت کا پہلا دن ہوتا ہے، اس دن ابو کبشہ رضی اللہ عنہ وفات پاتے ہیں۔ آپ کا نام جو ہے اہل علم نے ذکر نہیں کیا، کنیت ہی سے معروف ہیں آپ۔ ایک اور صحابی ہیں ابو لبابہ الانصاری رضی اللہ عنہ، نام آپ کا بشیر بن عبد المنذر ہے، ابو لبابہ الانصاری رضی اللہ عنہ، بشیر بن عبد المنذر۔ تقریباً جنگوں میں آپ شریک ہوئے، غزوہ تبوک میں آپ شریک نہیں ہو پائے، اور غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری میں لڑی جاتی ہے آخری جنگ، اس میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے اس قدر شرمندہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیتے ہیں اور چند دن وہیں رہتے ہیں ستون میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، تو اس طوانۃ التوبہ کے نام سے آج بھی وہ ستون موجود ہے جہاں پر حضرت ابو لبابہ الانصاری کی توبہ قبول ہوئی۔ بشیر بن عبد المنذر آپ کا نام ہے، سن 30 پر 8 ہجری میں آپ وفات پاتے ہیں۔ یہ چند باتیں رہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے، انشاءاللہ مزید معلومات ہم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ فیکن و شکراً۔